اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کی گھر پہ بیٹھ کر پریکٹس کیا ہوگا اور اسے پڑھا ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ جیسے اگر میرے بچوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا پڑھا تھا کہ اس طرح سے ہم نے ہر لفظ کو جوائن کیا تھا اور جوائن کرنے کے بعد ایک سینٹینس بنا کے اسے ادائیگی کی تھی۔ آج کے اس درس میں ہم نیا قانون سیکھیں گے۔ اس قانون کا نام ہے تشدید۔ یعنی تشدید کہتے کسے؟ تشدید اسے کہتے ہیں جس حرف کے اوپر اس طرح کی سائن آ جائے، اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ یا پھر یوں کہہ دوں آپ کو کہ ایک چھوٹا سا ڈبلو آ جائے کسی بھی حرف کے اوپر، تاکہ میرے بچے بہت آسانی سے تشدید کی شناخت کر سکے۔ کسی بھی حرف کے اوپر چھوٹا سا ڈبلو آ جائے تو اسے کہتے ہیں تشدید۔ اب تشدید کو پڑھنا کس طرح سے؟ اگر تشدید سے پہلے کسی بھی لفظ پہ زبر ہو تو زبر کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی، اگر زیر ہے تو زیر کے ساتھ اسے پڑھنا ہے، پیش ہے تو پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے دو زبر بھی ہوگا تو دو زبر کے ساتھ، دو زیر ہوگا تو دو زیر کے ساتھ، دو پیش ہوگا تو دو پیش کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اگر کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو تو ہمیں اس کے ساتھ بھی اس کی ادائیگی کریں گے۔ اگر مد کا قانون آ جائے گا تو مد کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے۔ مگر تشدید میں ہوتا کیا ہے؟ تشدید میں یہ ہے کہ تشدید میں ایک حرف دو ہوتے ہیں، یعنی ایک الفابیٹ دو طریقے کے ہوتے ہیں تو اسے تشدید کہتے ہیں۔ فرسٹ والا جو حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرے حرف پر اس کی سائن ہوتی ہے۔ اب وہ سائن کسی بھی طرح کے سے ہو سکتی ہے، یا پھر یوں کہہ دوں کہ جس لیٹر کے پر تشدید ہو اسے ڈبل پڑھا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ آج بڑھتے ہیں اسی درس پہ کہ آج ہم کس طرح سے تشدید کے قانون کو سیکھے اور پڑھے اور بہت آسانی سے قرآن مجید کو سیکھ سکے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا درس ہے یہ دیکھیے، جیم لام زیر جل، پھر لام زیر لی۔ یہاں پہ لام کو دو بار آیا ہے، ایک لام ساکن ہے، دوسرے لام پر سائن ہے، تو اسے بھی تشدید کہیں گے، یعنی اس طرح سے اسے لکھا گیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اگر ہم بڑھ کے آگے کی طرف دیکھیں تو لام پہ دیکھیں چھوٹا سا ڈبلو آ گیا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ تشدید آ گیا ہے۔ تو جیم لام زیر جل، لام زیر لی، جل لی، جل لی، جل لی۔ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، الف با زبر اب، با زبر با، اب با، الف با زبر اب، با زبر با، اب با۔ اسی کے ساتھ الف فا زبر اف، فا پیش فو، افو، الف فا زبر اف، فا پیش فو، افو۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے حرف کو تشدید کی پہچان بتائی ہے کہ پہلا جو حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا اور دوسرے حرف پہ سائن ہوگی، اس کی یہی پہچان ہے۔ اور اس کو جب ساتھ میں لکھا جاتا ہے تو حرف کے اوپر ایک چھوٹا سا سائن آ جاتا ہے ڈبلو کی طرح، اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم، الف با زبر اب، الف با زبر اب، با زبر با، اب با۔ جیم با زبر جب، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با۔ دال با زبر دب، با زبر با، دب با۔ سین با زبر سب، با زبر با، سب با۔ شین با زبر شب، با زبر با، شب با۔ الف با زیر اب، الف با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ جیم با زیر جب، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی۔ دال با زیر دب، با زیر بی، دب بی۔ سین با زیر سب، با زیر بی، سب بی۔ شین با زیر شب، با زیر بی، شب بی۔ الف با پیش اب، الف با پیش اب، با پیش بو، اب بو۔ جیم با پیش جب، جیم با پیش جب، با پیش بو، جب بو۔ دال با پیش دب، با پیش بو، دب بو۔ سین با پیش سب، با پیش بو، سب بو۔ شین با پیش شب، با پیش بو، شب بو۔ الف با زبر اب، با زبر با، اب با۔ الف با زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ الف با پیش اب، با پیش بو، اب بو۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پہلے تو ہم نے ہر چیز کو جوائن کر کے بتایا، یعنی پہلے اسٹارٹنگ میں بچوں کو بتایا کہ کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اب اس لیسن میں تینوں سائن ایک ساتھ دے دی گئی، اب تینوں سائن کی پہچان ہمیں اس لیسن میں کرنا ہے۔ اور بہت ایزی سے اور بہت شوقین سے بچے اس حرف کو پڑھ بھی لیتے ہیں، کیونکہ ایک انجوائمنٹ بھی ہو جاتا ہے بچوں کو کہ ٹوئنس جیسا ورڈ آ گیا ہے۔ ہم اپنی لائف میں دیکھتے، زندگی میں دیکھیں، ایک جیسے دو شکل کے انسان ہوتے ہیں اسی طرح سے حرف میں بھی ایک حرف دو طریقے سے ہے۔ تو بچے بہت اچھے سے ایزی جتنا ہو سکے ہمیں اپنے بچوں کو بہت سرل لینگویج میں بتانا ہے کہ عربی کو کس طرح سے ہم پڑھ سکیں۔
تو دیکھا آپ نے الف با زبر اب با زبر با ابا، الف با زیر اب با زیر بی ابی، الف با پیش اب با پیش بو ابو، جیم با پیش جب با پیش بو جبو، جیم با زبر جب با زبر با جبا، جیم با زیر جب با زیر بی جبی، سین با زیر سب با زیر بی سبی، سین با پیش سب با پیش بو سبو، سین با زبر سب با زبر با سبا، دال با زبر دب با زبر با دبا، دال با پیش دب با پیش بو دبو، دال با زیر دب با زیر بی دبی، شین با زیر شب با زیر بی شبی، شین با زبر شب با زبر با شبا، الف با زبر اب با پیش بو ابو، جیم با زبر جب با پیش بو جبو، دال با زبر دب با پیش بو دبو۔ یہاں دیکھا آپ نے کہ پہلے زبر آیا پھر پیش آیا، کس طرح سے ہم نے پڑھا، دال با زبر دب با پیش بو دبو، سین با زبر سب با پیش بو سبو، سین با زبر سب با زیر بی سبی، جیم با زبر جب با زیر بی جبی، دال با زبر دب با زیر بی دبی، الف با زیر اب، یہاں پہ زیر کا ساؤنڈ آئے گا، الف با زیر اب با زبر با ابا، جیم با زبر جب با زبر با جبا، دال با زیر دب با زبر با دبا، دال با زیر دب با پیش بو دبو، جیم با زیر جب با پیش بو جبو، سین با زیر سب با پیش بو سبو، سین با پیش سب با زیر بی سبی، جیم با پیش جب با زیر بی جبی، دال با پیش دب با زیر بی دبی، الف با پیش اب با زیر بی ابی، شین با پیش شب با زیر بی شبی، شین با زیر شب با زیر بی شبی، شین با زیر شب با پیش بو شبو، شین با زبر شب با پیش بو شبو۔ اب یہاں پہ ہم نے الف کے ساؤنڈ میں پڑھا کہ تشدید والے حرف کو اب میم کے ساتھ دے دیا گیا کہ میم کے ساتھ اس کی ادائیگی کیسی کرنی ہے۔ میم دال زبر مد، میم دال زبر مد دال زبر دا مدا، میم دال زبر مد دال زیر دی مدی، میم دال زبر مد دال پیش دو مدو، میم دال زیر مد دال پیش دو مدو، میم دال زبر مد دال زبر دا مدا، میم دال پیش مد دال زبر دا مدا، میم دال پیش مد دال پیش دو مدو، جیم سین زبر جس سین زبر سا جسا، جیم سین زبر جس سین زیر سی جسی، جیم سین زبر جس سین پیش سو جسو، جیم سین پیش جس سین پیش سو جسو، جیم سین زیر جس سین پیش سو جسو، ہاں نون زیر ہن نون پیش نو ہنو، ہاں نون زیر ہن نون زبر نا ہننا، ہاں نون پیش ہن نون زبر نا ہننا، ہاں نون زبر ہن نون زبر نا ہننا، ہاں میم زبر ہم میم زبر ما ہما، ہاں میم زبر ہم میم زیر می ہمی، ہاں میم پیش ہم میم زبر ما ہما، ہاں لام پیش ہل لام زبر لا ہلا، جیم لام پیش جل لام زبر لا جلا، جیم رو پیش جر رو زبر را جرا، فا رو زبر فر رو زبر را فرا، با رو زبر بر رو زبر را برا، جیم لام زبر جل لام زبر لا جلا، زو نون زبر زن نون زبر نا زنا، عین لام زبر ال لام زبر لا اللہ، الف نون زبر ان نون زبر نا انا، سین با زبر سب با زبر با سبا، یا نون زبر ین نون زبر نا ینا، واو لام زبر ول لام زبر لا ولا، ہا سا زبر حس سا زبر سا حسا، الف رو زبر ار رو زبر را ارا، الف میم زبر میم زبر ما اما، الف فا زبر اف فا پیش فو افو، الف فا زیر اف فا زبر فا افا، الف سین پیش اس سین زبر سا اسا، الف میم پیش میم زیر می امی، یا میم زبر یم میم پیش مو یمو، یا تا زبر یت تا زبر تا یتا، واو تا زبر وت تا زبر تا وتا، سا میم پیش سم میم زبر ما سما،
لام میم پیش لم میم زبر ما لما، میم سواد پیش مس سواد زبر سوا مسوا، سواد لام زبر سول لام زیر لی سولی، نون با زبر نب با زیر بی نب بی، میم ہا زبر مح ہا زیر ہی مح ہی، میم نون زبر من نون زبر نا من نا، میم تا پیش مت تا زبر تا مت تا، ہا جیم پیش حج جیم زبر جا حج جا۔ جیسے دیکھا آپ نے کہ اس درس میں ہم نے کس طرح سے تجدید کے قانون کو سیکھا ہے اور تجدید کی ادائیگی کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے سے گھر پہ بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک پر سٹوری لے کر آئے ہیں، اور آج کی ہماری سٹوری کا ٹاپک ہے خوش اخلاقی، یعنی گڈ بیہیویئر۔ اور جب بھی گڈ بیہیویئر اور اچھے اخلاق کی بات ہوتی ہے تو ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہے ہمارے معصومین علیہم السلام۔ اور آج ہم ہمارے معصومین میں سے سب سے پہلے معصوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کی ایک سٹوری آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی کے کچھ مقروض تھے، یعنی اس یہودی کا کچھ پیسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقی تھا۔ ایک بار اس یہودی نے رسول خدا کو اپنے گھر پر بلایا اور ان سے اس قرض کا مطالبہ کیا، اور چاہا کہ رسول خدا اسے وہ قرض کے پیسے واپس عطا کر دے۔ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس ٹائم انہیں عطا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ رسول خدا نے اس سے کہا کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، جب میرے پاس پیسے ہوں گے تب میں تمہیں دے دوں گا۔ پر وہ یہودی نہ مانا، اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر سے نہیں جانے دوں گا جب تک آپ میرے پیسے واپس نہیں دے دیتے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔ یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو پتہ چلی تو انہیں بہت زیادہ برا لگا، اور کچھ اصحاب نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس یہودی کے گھر جائیں گے اور فورسفلی اور زور زبردستی کے ساتھ رسول خدا کو واپس اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ اور پھر وہ اصحاب جمع ہو کر اس یہودی کے گھر جا پہنچے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے اصحاب کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ مجھے اللہ نے لوگوں کے درمیان اس لیے نہیں بھیجا تاکہ میں ان کے ساتھ بدسلوکی کروں اور برا اخلاق سے پیش آؤں، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں اچھے اخلاق سے پیش آؤں اور لوگوں کو بھی اچھا اخلاق رکھنے کے لیے صلاح دوں۔ یہ سمجھا بجھا کر انہوں نے اپنے اصحاب کو وہاں سے واپس بھیج دیا۔ جب یہودی نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ کیسے رسول خدا نے اپنے اصحاب کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا اور انہیں اس کے ساتھ میں کوئی بھی زور زبردستی یا فورسفلی بیہیو کرنے اور بد کلامی کرنے سے روک لیا، تو وہ بہت زیادہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ رسول خدا کے اس بیہیویئر سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی آسمانی کتاب توریت میں یہ پڑھا ہے کہ ایک آخری رسول ایسا ہوگا جس کا اخلاق بہت ہی زیادہ بہترین ہوگا، اور وہ سب سے بہت ہی زیادہ شیریں زبان میں بات کرتا ہوگا، یعنی بہت ہی زیادہ پولائٹلی بات کرتا ہوگا۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ جو یہودی تھا وہ رسول خدا کے اس بیہیویئر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ رسول خدا کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ میرے مال کو جس جگہ چاہے خرچ کریں۔ تو دیکھا بچوں، رسول خدا کے اچھے اخلاق سے کتنا بڑا کام وہ رسول خدا نے کتنی آسانی سے کر دیا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ پریچ کیے، یعنی بہت زیادہ سمجھائے بجھائے، بہت آسانی سے رسول خدا نے اس یہودی کو مسلمان بنا دیا اور ایک اچھا دوست بھی بنا دیا۔ تو اچھے اخلاق کے ذریعے ہم بڑے سے بڑے کاموں کو بہت آسانی سے انجام دے سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے دوست بنا سکتے ہیں، جس سے ہم دین اور دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی بچہ ہے، آپ کا کوئی فرینڈ ہے جس نے آپ کا کوئی ٹوائے لے لیا ہے اور آپ کو غصہ آتا ہے اس ٹائم پر، تو آپ اس ٹائم پہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صبر کر سکتے ہیں، اپنے فرینڈ کو کھیلنے کے لیے رک سکتے ہیں کہ جب وہ کھیل لے پھر وہ آپ کو آپ کا ٹوائے دے اور آپ اس کے ساتھ کھیلیں، یا پھر آپ جب کسی اور کا ٹوائے لیتے ہیں تو آپ
کو چاہیے کہ آپ ان کی پرمیشن لے اور اس کے ٹوائے سے اچھی طرح سے کھیلے تاکہ وہ ٹوائے ٹوٹے نہ اور اسے اس کا ٹوائے ریٹرن کریں. ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو آج کی اسٹوری سے سیکھا ہے وہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں ضرور استعمال کریں گے. چلیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ طارق کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ طارق قرآن کا 86 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے. یہ سورہ میں ٹوٹل 17 آیتیں ہیں اور اس سورہ کے فرسٹ پارٹ کو یعنی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. تو اس ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 17 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 10. فما لہو من قوت ولا ناصر. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت والے دن یعنی ججمنٹ والے دن کسی کے پاس قوت نہیں ہوگی یعنی طاقت نہیں ہوگی اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. تو اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ روز قیامت والے دن یعنی ججمنٹ والے دن کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا, کوئی ہمیں ہیلپ نہیں کر سکتا, ہمارے پاس کوئی طاقت یا قوت نہیں ہوگی. آیت نمبر 11. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قسم ہے جکڑ لینے والے آسمان کی. آیت نمبر 12. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. تو اس آیت میں اللہ قسم کھاتا ہے شگفتہ ہونے والی زمین کی. شگفتہ ہونا مطلب کھل جانا, پھٹ جانے والی زمین کی. آیت نمبر 13. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک قرآن قول فیصل ہے. قول فیصل یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قرآن وہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے جو حق اور باطل کو یعنی صحیح اور غلط کو جدا کرتی ہے ایک دوسرے سے. آیت نمبر 14. وما ہوا بالحزل. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بالکل بھی مذاق نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ کس چیز کو کہہ رہا ہے کہ بالکل بھی مذاق نہیں ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن قول فصل ہے. تو اس آیت میں اللہ کہتا ہے کہ وہ وعدہ یعنی قول فصل بالکل بھی مذاق کرنے والی چیز نہیں ہے. یعنی قرآن میں اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو کہا ہے اور لکھا ہے وہ تمام چیزیں صحیح ہے اور برحق ہے. آیت نمبر 15. انہم یکیدون قیدا. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ مکر کر رہے ہیں. تو مکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کچھ لوگ ہیں جو حق کو چھپانا چاہتے ہیں, جو قول فیصل کو یعنی قرآن کی باتوں کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور اس نور کو ہمیشہ کے لیے غافل کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے. آیت نمبر 16. وَأَكِيدُ قَيْدًا. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی اپنی تدبیر کر رہا ہے. یعنی اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے اللہ اس بات پر رہنے والا ہے اور وہ بات پر حق ہے. لاسٹ آیت, آیت نمبر 17. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. تو اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی مہلت دے دو. تو بچوں اس سورے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس سورے سے پہلی چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن قول فیصل ہے یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اور وہ ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کو یعنی صحیح اور غلط کو جدا کرتی ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی کہا گیا ہے وہ برحق رہے گا اور بالکل بھی مذاق نہیں ہے. کیوں اس آیت کو اتنا امپورٹنس دیا جا رہا ہے اور کیوں یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے؟ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن نعوذ باللہ اتنی پرانی کتاب ہے, اس پہ کون عمل کرے گا, اس کو کون سنے گا. اکثر لوگ ہوں گے جو جن کا ایمان کامل نہیں ہوگا, وہ اکثر ہمیں یہ کہیں گے کہ قرآن کو نہ مانو اور قرآن کی ہر بات کو سچ نہ مانو. لیکن ہم اس آیت سے انہیں کہہ سکتے کہ نہیں, جتنا بھی اللہ نے اس قرآن میں کہا ہے اور قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ برحق ہے اور اس کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں آپ اس سورے سے جو بھی سیکھتے ہوں گے اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر ترنم ہمارے لیے کون سے کوئز کویشچنز لے کے آئی ہے. تو چلیے بچوں بڑھتے ہیں ہمارے کوئز سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس ہفتے کے سوالات. اس ہفتے کے سوالات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ماہ شوال مکرم اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ماہ شوال مکرم اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ ماہ شوال میں آل سعود نے کیا ظلم کیا؟ ماہ شوال میں آل سعود نے کیا ظلم کیا؟ ماہ شوال میں ہمارے کس امام کی شہادت ہوئی؟ ماہ شوال میں ہمارے کس امام کی شہادت ہوئی؟
ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو آپ کی ٹی وی اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبر پر بھیجنا ہے اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس، آپ کا پورا نام اور ایک فوٹوگراف بھی بھیجنا ہے، کیونکہ اگر آپ ہمارے لکی ونر بنتے ہیں تو آپ کا یہ فوٹو ہماری ٹی وی اسکرین پر دکھایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کے کویشچنز کے صحیح آنسرز کیا ہے۔ قرآن مجید کی کون سی سورہ میں 2 بسم اللہ ہے؟ جواب ہے سورہ نمل۔ قرآن مجید کے کون سے سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ۔ آیت الکرسی کون سے سورے میں ہے؟ آیت الکرسی سورہ بقرہ میں ہے۔ ان سوالوں کے صحیح جواب دینے والے ونرز کے نام یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ سید ابو رضا کرناٹکا سے، سیدہ عنایہ کلثوم کرناٹکا سے، سیدہ فاطمہ ہاشمی کرناٹکا سے اور سید علی اصغر بنگلور سے۔ اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔